بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہی خبر ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو کل میڈیا ٹاک کی ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی کو، ان جرنیلوں کو آنکھیں کھول دینی چاہیے کہ وہ جس ڈریم میں وہ سوئے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ملک کو چلا رہے ہیں اور جس طرح ملک پہ مطلب کہ سول مارشل لا مسلط کیا ہوا ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا لائر، ایک بہت بڑا یعنی کہ پاکستان کی ہسٹری کا یعنی کہ ایک بہت بڑا لائر کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ 2 سال سے ہو رہا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، پہلے رجیم چینج کی آپریشن کی ساری منصوبہ بندی آپ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے گھر اور اس کے انٹرنیشنل جو سہولت کار ہیں ان کے درمیان اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں کہ ایسی حکومت مسلط کی گئی جو کہ پاکستانی عوام ان کو 30 سال سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس حکومت کو باقاعدہ طور پر سہارا دے کے اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگا کے باقاعدہ طور سے وہ چلایا گیا۔ لیکن آخر جب دیکھا کہ عمران خان صاحب مان نہیں رہا، عمران خان صاحب جو اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے وہ مطلب اپنی حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور اپنے عوام کے لیے اور اس ملک کی نیوٹرل پالیسی کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے باقاعدہ طور پر وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ جیل جانے تک بھی تیار ہے اور اس کو پھر جیل تک پہنچا دیا گیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ابھی تک مان نہیں رہا، اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ اب پھر وہ منصوبہ بنایا گیا جو کہ مطلب کہ جس میں مطلب کہ باجوہ، عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی پھنستے تھے، وہ منصوبہ عمران خان کے گل ڈال دیا گیا۔ وہ آپ سب کو پتہ ہے سیفر کا، اور جب سیفر میں بھی عمران خان صاحب کو جب وکیلوں نے دلائل دیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وکیل دلائل لیتے ہیں سارے نوٹنگ، ڈرافٹنگ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں آئی ایس آئی کے بھی، وہاں ملٹی پولیس کے بھی، ملٹی انٹیلیجنس کے بھی، آئی بی کے بھی، اور ساری ایجنسیوں کے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کر کے اپنے آقاؤں کو بتاتی ہے۔ آقا جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک نوٹ بنا کے بڑے آقا جو کہ عاصم منیر ہے اس کو دیتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ اس میں بھی یہ فنڈز نہیں رہا، اس نے پھر حربہ استعمال کیا 9 مئی والا، جو کہ ایک مطلب کہ ڈرامہ کیا گیا تھا پاکستان میں۔ اس ڈرامے کے تحت پھر لوگوں کو مطلب کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پریس کانفرنسیں کرائی گئیں، اور جب پریس کانفرنسیں زیادہ ہونے لگیں تو لوگوں کو زیادہ تنقید کرنے لگ پڑے۔ وہ اب چھوڑ کے اب انہوں نے انٹرویو کروانے شروع کر دی ہیں۔ وہ بھی ویگو ڈالے میں لایا جاتا ہے، پھر ویگو ڈالے میں لے جایا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر صداقت عباسی کو بڑی پینٹ شرٹ ڈال کے لائے تھے، لیکن اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کو گھر لے گئے تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ مطلب کہ اس کی ماں جیسے ملی، اس کی بیوی، اس کی بہنیں جب ملیں، اس کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ بڑا پینٹ شرٹ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی وقت جب وہ انٹرویو آن ایئر نہ ہوا تو رات کو ہی اس کو اٹھا کے دوبارہ لے گئے، اور دوبارہ پھر پتہ نہیں جب تک آن ایئر مطلب کہ وہ انٹرویو نے نشر ہوا اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں۔ ابھی تک مجھے پتہ نہیں کہ وہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ اور چوتھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ منصوبہ اب بنا لیا گیا ہے کہ نواز شریف کو باقاعدہ طور پر اس ملک میں لایا جائے گا، اس کے مقدمات جو ہیں وہ واپس لیے جائیں گے، اس کی نااہلی ختم کی جائے گی، اس کو الیکشن میں انجینئرنگ کر کے باقاعدہ طور پر مطلب کہ انجینئرنگ کر کے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے تخت پر بٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ آج چوتھا دن ہو جائے گا، چوتھی سماعت ہوگی جو قاضی فیاض عیسیٰ کو جو مشن دیا گیا تھا، وہ مشن مطلب کہ نواز شریف لاؤ ان پاکستان، وہ باقاعدہ طور پر اس پہ عمل درآمد کر دیا اس نے اور شروع کرا ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی مطلب اس کے ساتھ قاضی فیاض کے ساتھ کوئی تکرار کرتا ہے تو وہ آگے سے غصے میں آ جاتا ہے، باقاعدہ طور پر وہ اپنے آپ کو واسرائے ظاہر کرا ہے۔ اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایسے مقدمات کو مطلب سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں ہیں، یا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی مطلب کہ ریلیف کے علاوہ کوئی ان کو سہولت دے سکتے ہیں، ان کی پارٹی کو سہولت دے سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا ہے یا کس نے روکا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر کوئی بھی ایسی اپلیکیشن یا درخواست جو ہے نا وہ ابھی تک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور چوتھی سب سے بڑی خبر یہ ہے، پانچویں،
کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کسی ٹائم بھی بلے کا نشان لے کے طریقے استحکام کو دے سکتا ہے یا کسی اور کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے آرڈر آیا مطلب جی ایچ کیو کا کہ اس کا بلے کا نشان بھی واپس لے لو، اور اب یہ مطلب کہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، سب کو پتہ ہے، آپ سن رہے ہیں۔ اور چھٹی سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جی ایچ کیو میں اب یہ باقاعدہ طور پر ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مان نہیں رہا، کسی طور پہ بھی مان نہیں رہا۔ آپ کو سب کو یاد ہوا ہے کہ آج جو ہے نا کل جو ہے محمود علی درانی نے دوبارہ عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے، اور باقاعدہ ہی آن دی ریکارڈ ہے، عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ مطلب کہ پچھلی جو قدرتیں ختم کر کے آگے بڑھنے کے لیے مل جل کر کام کریں، اور کسی پارٹی کو انتخاب سے باہر رکھنے کے لیے جو کچھ منصوبہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ اگر اس طرح کیا تو پھر وہ مطلب کہ ملک کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے نقصان ہو جائے گا، اور اس لیے اس نے مطلب کہ یہ کہا۔ لیکن بعد میں اے آر وی کو انٹرویو دیتے ہوئے محمود علی درانی نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے سنو گے، وہ یہی کہتا ہے کہ ملک میں مطلب کہ افراتفری غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے سب پارٹیوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتا ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتا ہے؟ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ، وہ تو مطلب کہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اسی لیے اب اس پہ مطلب کہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور نواز شریف کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کہ عمران خان کا جو خلا ہے وہ پر کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، اگر پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نے جتنے جو چھوٹے چھوٹے جلسے رکھے ہوئے تھے وہ سب منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم 21 کی اس تیاری کے لیے جو ہے نا وہ ہم اپنی انرجی خرچ کریں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جلسوں سے ان کی جو ہے نا اہمیت روز ڈسکس ہوتا تھا کہ یہ فلاپ ہے، یہ فلان ہے، یہ ٹمکان ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا عوام تو ساتھ نہیں دے رہے، اور عوام تو ہمارے ساتھ آئندہ بھی نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے 21 اکتوبر کو جلسہ رکھا، جو کہ ایجنسیاں جو ہیں اس کو مطلب کامیاب کرانے کے لیے پوری کوشش کریں گی۔ ادھر سے قاضی فیاض صاحب بھی لگا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔